الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں 7 خوش نصیب لوگ۔ گزشتہ درس میں قیامت، احوال قیامت اور قیامت کی ہولناکیوں کے حوالے سے بات کی گئی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، قیامت کا زلزلہ انتہائی شدید اور انتہائی سخت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری قیامت کے آنے کے بارے میں تیاری کتنی ہے؟ یعنی حضور نے یہ سکھایا کہ سوال یہ نہیں بنتا کہ قیامت کب آئے گی، سوال یہ بنتا ہے کہ جب آئے گی تو ہماری اس میں جانے کی تیاری کتنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت انداز تھا کہ جب کوئی سوال آپ سمجھتے تھے کہ غیر متعلقہ ہے تو آپ اس سوال کو درست فرما دیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اصلاح فرمائی کہ اس کو چھوڑو، کب آئے گی یہ بتاؤ کہ تمہاری تیاری کتنی ہے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا آخرت اور اس کے درمیان کا جو جہان ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو عالم برزخ قیامت کی ابتدا ہے، آخرت کی ابتدا ہے۔ تو یہ عالم برزخ، اس کا تعلق دنیا سے بھی اس لیے ہے کہ بندہ ہوتا زمین پہ ہے، قبر اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ فلاں صاحب یہاں دفن ہے، لیکن سوال جواب، قبر کا تا حد نگاہ وسیع ہونا، قبر میں عذاب آنا، سانپ کا آنا، بچھو کا آنا، آگ کا آنا، تو یہ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ تو یہ درمیان ہے عالم برزخ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری قیامت کی تیاری کتنی ہے۔ تو میں نے گزشتہ جو ہمارا درس تھا اس میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ ہم انسان ہیں، ایک محدود طاقت کے مالک، ایک محدود سوچ کے مالک، ایک محدود صلاحیت کے مالک۔ ہماری طاقت بس اتنی ہے کہ ابھی اگر کوئی چیز یہاں سے گر جائے تو دھک سے دل تیز ہو جاتی ہے، دھڑکن، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ بات کی تو کل مجھے ایک صاحب ملے، سفر میں ہم اکٹھے تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات مجھے بتائی۔ کہتے ہیں کہ میں جو 2005 میں زلزلہ آیا کشمیر میں اور یہ بالا کوٹ وغیرہ میں، تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت زلزلے کے وقت جاگ رہا تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو زلزلہ آنے سے پہلے ایک عجیب سی ایک آواز آئی، اوہ کی ایک آواز آئی۔ کہتے ہیں کہ اس آواز کا جو ڈر تھا، جو دہشت تھی، 17 سال ہو گئے زلزلے کو، آج بھی میں اس ڈر سے نہیں نکلا۔ جو ہی کوئی نامانوس آواز آتی ہے مجھے وہ آواز یاد آتی ہے اور سارا منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور میرا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں نے فوراً اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ یہ تو ایک آواز تھی زمین کی حرکت کی، زمین کے پھٹنے کی، یا اللہ جانتا ہے کیا آواز تھی۔ تو اسی طرح کی ایک آواز قیامت کی ابتدا میں بھی آئے گی، جسے سور پھونکا جانا کہا جاتا ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طاقت کے ساتھ اگر ہم نے وہ آواز سنی، ہمارا تو کام ادھر ہی ہو جائے گا۔ ہم تو اس آواز کو تھامنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ نے اسی لیے خبردار کیا یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے زلزلے کو اور اس کی ہولناکی کو لائٹ نہیں لینا، یہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں۔
اور پھر اللہ نے سورۃ الزلزال پوری اسی تناظر میں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، جب زمین ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب اسے خوب ہلا دیا جائے، اتنا ہلے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے اندر کی ساری چیزیں نکال کے باہر پھینک دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ کیا ہوا؟ اور سورۃ التکویر میں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور جو ہم سے بھاگتے ہیں، ادھر ہم باہر نکلے تو گیدڑ نے دیکھا دوڑ لگا دی، حتیٰ کہ شیر بھی انسان سے ڈر کے بھاگتا ہے، یہ وحشی نامانوس ہیں، وحشی کہا جاتا ہے وحشت سے، کہ انہیں وحشت محسوس ہوتی ہے، تنہائیوں میں رہنے والے ہی جانور ہوتے ہیں، انسانوں سے ان کی انسیت نہیں ہوتی، تو یہ وحشی بھی جمع ہوں گے، تو کیوں جمع ہوں گے؟ یہ جمع ہو کے انسان سے پوچھیں گے کہ آپ بڑے سمجھدار تھے، بتائیے کیا چل رہا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کو بھی پتہ نہیں ہوگا، وہ بھی کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، جس دن وہ اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ فلاں نے میرے اوپر یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، ابھی تک تو میں بچھی رہی نا، اللہ نے مجھے کہا تھا بچھی رہو، جو یہ کرتا کرنے دو، اب اللہ نے مجھے حکم دیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے حکم دیا ہے مجھے بتاؤ کس نے کیا کیا۔ تو قیامت کی ہولناکی، عقیدہ آخرت اگر انسان کے دھیان میں یہ ہونا، یقین جانیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکل نہیں ہوتی۔ اگر عقیدہ آخرت پہ انسان کا یقین نہ ہونا تو انسان بے لگام رہتا ہے، جو چاہا جب چاہا جیسے چاہا کر دیا۔ جب اس چیز کا یقین ہو کہ نہیں میں آزاد تھوڑا ہی ہوں، میں یہ وقت گزار رہا ہوں، اس کے ایک ایک لمحے کا ایک اینڈ پہ جا کے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں حساب کے بارے میں سوچ رہا تھا، مجھے بڑی حیرت میں بڑا ڈرا کہ آپ جتنے بھی جاب کرتے ہیں لوگ تو انٹرویو کا ایک پروسیس ہوتا ہے نا، تو اس انٹرویو سے پہلے جو بندہ باہر فائل لے کے بیٹھا ہوتا ہے نا، کچھ ذرا اس کا چہرہ پڑا کرے، اپنا بھی وہ وقت یاد کرے کہ جب ہم انٹرویو کے لیے آئے تھے، جیسے میں ابھی مزے سے بیٹھا ہوں نا، ایسے کوئی نہیں بیٹھتا انٹرویو دینے والا، وہ تو ٹیک بھی نہیں لگاتا، وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے انسان ہے آگے پوچھنے والا، اگر میں سلیکٹ نہ ہوا تو دنیا ختم تو نہیں ہو جاتی، لیکن وہ ڈر، انسان کا ڈر، انسان کا خوف، پتہ نہیں کامیاب یا ناکام۔ تو یہاں انسان سے اتنا ڈرتا ہے، تو جب رحمان انسان سے پوچھے گا تو سوال کا عالم کیا ہو۔ جب یہ سوچ ہماری ہوگی نا تو ہم محدود ہو جاتے ہیں، مقید ہو جاتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو لگام ڈال لیتے ہیں، اور اپنی خواہشات سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ کر، میں نے ایک ایک بات کا اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، میں کیسے جواب دوں گا؟ اب وہ سارا منظر، یہ تو میں نے پچھلی والی بات کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیا، آج جو میں بات کر رہا ہوں یہ تو سارا خوف تھا نا، ڈر تھا، آسمان کا پھٹ جانا، ستاروں کا ٹوٹ جانا، سورج کا اچانک جیسے کسی نے بٹن بند کر دیا، وہ اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، کیا مطلب؟ جیسے بلب بٹن بند ٹک ختم، سورج ہوگا روشنی کوئی نہیں۔ اور رات کو بھی ہمیں، چونکہ سورج جاتا تو کہیں نہیں ہے نا، پاکستان سے غروب ہوگا تو جو مغرب کی جانب ہے، مغربی ممالک میں طلوع ہوتا جائے گا، پھر زمین گھومے گی، مشرقی سامنے آئے گی تو طلوع ہو جائے گا، تو رات کو بھی اس کی روشنی ہوتی ہے، کہیں چمک رہا ہے روشنی دے رہا ہے، یا کم سے کم یہ ہے کہ چاند اس کی روشنی وہاں سے لے کے ہمیں دے رہا ہے ریفلیکٹ کر کے۔ بلب بند، اذا الشمس کورت، اندھیرے میں انسان کتنا خوف زدہ ہوتا ہے تو روشنی کی طرف دوڑتا ہے، جب روشنی کا جو سبب ہے وہی ختم، ساری کائنات کا اندھیرا۔ تو اس جو وحشت ناک منظر ہے نا، یہ ایک جلسے کی صورت ہوگی، اس جلسے میں انتظام ہو رہے ہوں گے، سوال پوچھا جائے گا، کیا ہو رہا ہے؟ جی حساب شروع ہونے والا ہے۔ کون آ رہا ہے حساب لینے کے لیے؟ حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے دوست تھیسس لکھتے ہیں نا ایم فل پہ، پی ایچ ڈی میں، پھر وائوا جو ہوتا ہے نا، تو اس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کون آ رہا ہے، پتہ کرتے کیسا ہے، زیادہ سخت تو نہیں ہے نا، پھر اس حساب سے مائنڈ بنا کے بندہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نرمی اور سختی ہمارے اعمال کے حساب سے ہے،
ہم نے اگر اپنے حق میں اللہ کو نرم کیا ہوا نا، رحمت کے حقدار ہوئے، اللہ آ رہے ہیں، اچھا اللہ آ رہے ہیں، غفور الرحیم، غفور الرحیم تشریف لا رہے ہیں، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ناراض کر کے گئے، اللہ آ رہے ہیں، یا اللہ میرا کیا بنے گا، میں آپ کو تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ اب جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اس اندھیرے میں، اس دہشت ناک منظر میں، اس وحشت ناک کیفیت میں، اس نفسا نفسی کے عالم میں، ان حالات میں جب ہر بندہ اپنی ذات کے گنبد کے اندر بند ہو جائے گا، ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی سب سے وہ غافل ہو جائے گا، یہ ایسی کیفیت ہوگی کہ پاؤں سے ننگے پاؤں، جسم سے بغیر کپڑوں کے، سورج بالکل قریب۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور جب سارے ننگے ہوں گے، عورتیں مرد سارے ہوں گے، تو پردے کا کیا بنے گا؟ فکر تھی ان لوگوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ہائے ہائے ہائے، وہ منظر اتنا دہشت ناک ہوگا، اتنا کہ کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی، کون ہے کس حال میں ہے کوئی پتہ نہیں، ہر بندہ بس دیکھ رہا ہوگا اور انتظار کر رہا ہوگا میرا کیا بنے گا۔ اس وحشت ناک منظر میں 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے ہاں وی آئی پی کا درجہ دیں گے۔ وی آئی پی، اللہ رب العزت کے خاص مہمان۔ اور میں نے پچھلے درس میں ایک بات کی تھی نا آخر پہ، کہ وہاں آخری بات کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں بس اللہ ہوگی غلطی معاف کر دیں، تو اللہ کہیں گے تو اس کا تو وقت گزر گیا۔ لیکن ابھی تو وقت ہے نا، ابھی ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں اور اپنے لیے وہاں کے حالات سیدھے کر سکتے ہیں۔ یہ بات یہاں اس کے ساتھ جوڑیں کہ اتنا وحشت ناک منظر ہے، لیکن اللہ نے کچھ اسپیشل کارڈ ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے پاس وہ ہوں گے وہ اللہ کا وی آئی پی ہوگا۔ اب دنیا میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے وہ ہمیں بتا دیا ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اگر ہم نے اس گرمی کے منظر میں، سورج بالکل جب قریب ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کا سایہ، اس کے نیچے کچھ خاص کرسیاں ہوں گی جن پہ اللہ کے وی آئی پی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ 7 ہیں، جن میں سب سے پہلے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے امام عادل، وہ رہنما، وہ بادشاہ، وہ مقتدا جو عدل و انصاف کرتا ہو۔ انسان عدل کا دامن تب ہاتھ سے چھوڑتا ہے نا جب اس کی کوئی ذاتی غرض ہو یا اس کے پاس بے انتہا طاقت ہو۔ تو امام عادل کے بارے میں اس لیے کہا کہ اس کے پاس طاقت بے انتہا ہوتی ہے۔ اپنی اس طاقت کو اگر وہ اللہ کے حکم پہ استعمال کرتے ہوئے انصاف کا ترازو دنیا میں قائم رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنے عرش کا سایہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہاں آپ ان کو نہ سوچیں، ملک کے جو سربراہ ہیں، ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی سلطنت کا فرمان روا ہے جہاں ہماری فرمان روائی چلتی ہے۔ ایک گھر، اس کا سربراہ اس گھر کا فرمان روا ہے، اگر وہاں پہ وہ عدل و انصاف کرے گا اللہ کے عرش کے سایہ کا مستحق بن جائے گا۔ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر ایک سربراہ ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے اختیار اور اقتدار دیا ہے، محدود ہو یا لامحدود ہو، اگر وہ لوگ اپنے اس اختیار کو عدل اور انصاف کے ساتھ استعمال کریں گے، یقین جانی اللہ رب العزت کے یہ وی آئی پی لوگ ہوں گے اور اللہ نے ان کے لیے اپنے عرش کا سایہ رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں ایسی ایسی شخصیات گزری ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نبوت بھی دی تھی، طاقت بھی دی تھی، نبیوں کے بھی سردار، اور دنیا کے ایسے بہترین حکمران اور فرما روا تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ انداز جہاں بانی کی بھیک مانگے کٹورا لیے کھڑے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک کیس آتا ہے، ایک خاتون چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی، لیکن وہ کسی معزز خاندان کی تھی، صحابہ نے حضور کے ہاں سفارش کی کہ اللہ کے محبوب یہ ذرا بڑے خاندان کی ہے، اسے سزا دینا تھوڑا سا ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے، لوگ دین سے بدظن نہ ہو جائیں، بڑے خاندان کی اگر آپ چھوڑ دیں گے باقی لوگ بھی دین کی طرف آئیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، امام عادل۔ اور صحابہ کرام نے سفارش کس سے کروائی؟
حضور کے چہیتے غلام جنہیں حضور نے آزاد کر دیا تھا، حضرت زید بن حارثہ یا ان کے بیٹے اسامہ بن زید، ان میں سے کسی سے سفارش کروائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ میرے صحابہ یاد رکھو، تم سے پہلے کی جو قومیں ہیں نا وہ اس لیے ہلاک اور تباہ ہو گئیں کہ وہاں امیر اور غریب کے لیے قانون الگ تھا، امیر اور غریب کے لیے عدل و انصاف کے پیمانے مختلف تھے۔ اگر ہم بھی ایسا ہی کریں گے کیا اللہ میں چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہ کرنا۔ آج میرا وطن، میرا ملک ایک تماشا بنا ہوا ہے دنیا کے سامنے۔ یہاں افلاطون یا ارسطو کی وہ بات بڑی فٹ آتی ہے کہ جو اس نے کہا تھا کہ یہ قانون تو مکڑی کا جالا ہے، جہاں کیڑے مکوڑے آتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں، اور کوئی بڑا پرندہ آتا ہے تو اس جالے کو ہی توڑ کے پار ہو جاتا ہے، نہ جالا بچتا ہے نہ قانون بچتا ہے۔ آج میرا وطن یہ سب کچھ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم بے بس ہیں۔ قانون بھی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں، قانون بنانے والے لوگ بھی ہیں، اس پہ عمل درآمد کرنے والے بھی بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن نہیں ہے تو انصاف نہیں ہے۔ جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بھینس پال کے رکھی ہوئی ہے، 4-5 لوگ اس کی مالش پالش کرنے پہ لگے ہوئے، وہ بھی تنخواہ لے رہے ہیں، 4-5 اس کی گھاس کا انتظام کر رہے ہیں، وہ بھی تنخواہ لے رہے ہیں، 4-5 اس کا گوبر اٹھانے کے پیسے لے رہے ہیں، صاف صفائی کر رہے ہیں، 4-5 نے اس کے لیے چھت بنائی ہوئی ہے، ایک بہت بڑا اس کے لیے ایک ہال ہے جس کے اندر وہ عزت کے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہے، دودھ نہیں دیتی۔ تو نظام انصاف کے لیے یہ سب کچھ چل رہا ہے، نہیں ہے تو انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی، اور دوسری ہمیشہ کے لیے حضور نے سفارش کا رستہ بند یوں کیا۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضور کا اور حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تعلق ہے، کتنی محبت ہے باپ اور بیٹی میں، اور فطری ہے باپ اور بیٹی میں ہوتی ہے، لیکن حضرت اماں فاطمہ وہ خوش نصیب خاتون تھیں کہ جنہیں حضور کے 7 بچوں کی محبت جو بچی ہوئی تھی وہ بھی ساری ملی۔ تینوں بیٹے پہلے دنیا سے چلے گئے، حضرت اماں فاطمہ کی تینوں بہنیں آپ کی زندگی میں چلی گئی، حضور کی وہ ساری محبتیں اماں فاطمہ نے سمیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے سفارش کا دروازہ کس طرح بند کیا؟ فرمایا یاد رکھو یہ بھی فاطمہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تو یاد رکھو انصاف کا پیمانہ میرے ہاں یہ ہے کہ میں فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، مجھے کوئی تردد نہ ہوتا، کیونکہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیت المال کی خوشبو آئی، آپ اندازہ کریں کہ کیسی خوبصورت تاریخ ہے ہماری، اور اللہ نے ہمیں کیسے شاندار حکمران دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوشبو آئی، آپ نے کیسے تقسیم کرنا ہے؟ آپ کی اہلیہ نے کہا میں کر دیتی ہوں، نے فرمایا نہیں، خوشبو کا فائدہ ہی لگانا اور خوشبو کا آنا ہے، جب تم تقسیم کرو گی تو تمہارے جسم اور تمہارے ہاتھ کے ساتھ بیت المال کی خوشبو لگ جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ حضور کی امت کا مال میرے گھر میں باقیوں کی نسبت سے بغیر استحقاق کے زیادہ آ جائے۔ تم خوشبو تقسیم نہیں کرو گی، کوئی اور کرے گا، تم نے کی تو کل اللہ کو مجھے جواب دینا پڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور آ کے کہا میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے۔ ہائے ہائے ہم کہاں اور وہ کہاں، اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی، ذرا سوچیں کون سی چیز ہے پچھلے دنوں میں، آپ سوچیں جو گزرے ہوئے دن ہیں جب سے ہم انڈیپینڈنٹ خود کما رہے ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جس کا دل چاہا ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے حاصل نہیں کیا؟ ہمارے بچوں کا کون سا وہ کھلونا ہے جو وہ مانگتے ہیں اور وہ ہم ان کے سامنے حاضر نہیں کرتے؟ کون سی وہ چیز ہے جسے وہ کھانا چاہتے ہیں؟ ہم میٹھا بھی کھاتے ہیں، نمکین بھی کھاتے ہیں، اس میٹھے کو ٹھنڈا کر کے بھی کھاتے ہیں، ٹھنڈے کو میٹھا کر کے بھی کھاتے ہیں، دودھ کی آئس کریم کبھی بنا رہے ہیں، کبھی دودھ کی کھیر بنا رہے ہیں، کیا کیا بنا کے ہم نہیں کھاتے؟ ہم نے تو دین کو نام ہی کھانے پینے کا دین بنا لیا نا، فلاں بڑا دن ہے یہ پکاؤ یہ کھاؤ، اللہ کو یاد نہیں کرنا۔ آج ہم نے یہ پکانا ہے جی، بڑے اہتمام سے ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں، کیوں جی بڑا دن ہے؟ بھائی بڑا دن اللہ کا ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم نے بڑے دن کے لیے یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ پکانا ہے اور یہ کھانا ہے۔
یہ ہماری کل کائنات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اہلیہ سے کہا میٹھا بڑا عرصہ ہو گیا میٹھا نہیں کھایا۔ اچھا، کچھ عرصہ گزرا تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے میٹھا تیار کیا اور تیار کر کے حضرت کے سامنے رکھ دیا، اور یہ اس وقت حکمران تھے، امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ آپ کے سامنے جب میٹھا آیا تو آپ نے پوچھا اہلیہ یہ کہاں سے آیا، اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ کہا وہ جس دن سے آپ نے کہا تھا نا کہ میٹھا کھانا ہے تو آپ کا جو ملتا ہے وظیفہ، میں نے وہ تھوڑا تھوڑا میں خرچے سے نکال کے جمع کرتی رہی، آج اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ میٹھا بن سکتا تھا تو میں نے بنا لیا۔ فرمایا کتنے پیسوں کا بنا؟ کہا اتنوں کا۔ آپ فوراً بیت المال گئے اور وہاں جا کے کہا کہ میری اتنی تنخواہ زیادہ ہے، اسے کم کر دو، کیونکہ میری اہلیہ نے اگر اسے کاٹ کے گزارا کر لیا اس کا مطلب ہے یہ میں بیت المال سے زیادہ لے رہا ہوں، اسے کم کر دو۔ میں ہوں، کوئی بھی ہے، ہماری دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے کیسے تنخواہ بڑھا لی جائے، اور ایک اصول بھی ہے، کہتے ہیں نا تنخواہ کے بڑھانے کا اتنا مطالبہ نہ کرو کہ تنخواہ تمہارے حجم سے زیادہ ہو جائے اور پھر کمپنی کو لگے کہ بندہ چھوٹا رہ گیا، تنخواہ بڑی ہو گئی، اب اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ تو اپنے حجم اور سائز سے بسا اوقات ہم مطالبہ کر کر کے اتنی بڑھا لیتے ہیں نا کہ پھر کمپنیاں سوچتی ہیں یار اس میں تو 4 آ سکتے ہیں۔ تو امام عادل کہتے ہیں ایک بادشاہ، اصفہان کا کوئی بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے نکلا۔ تو پرانے بادشاہوں کے یہ شوق ہوتے تھے شکار کے، آج کل کے بادشاہوں کے یہ شوق ہوتے ہیں کہ خزانے کی چابی مل جائے، بس ہم باقی شوق ہم باہر جا کے پورے کر لیں گے۔ تو ان کے یہ شوق ہوتے تھے، مطلق العنان ہوتے تھے۔ اور یہ جو شکار کا ہے نا، یہ شوق نہیں ہوتا، یہ نشہ ہوتا ہے، اس میں انسان ایسا مگن ہوتا ہے، بسا اوقات لوگ گم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، شکار کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت بھی گئے تو اتنا مگن ہوا کہ شکار تھا پیچھے دوڑ رہے تھے کہ جو خدام تھے ان سے الگ ہو گئے۔ خدام نے خیمہ لگایا، کہا بادشاہ سلامت واپس آئیں گے تو ان کے لیے کوئی کھانا پکایا جائے۔ جنگل میں دیکھا اور تو کچھ بھی نہیں ملا، شکار بھی ابھی تک نہیں ہاتھ آیا تھا، ایک گائے نظر آئی، پکڑی کاٹی اور پکا لی۔ گائے تھی اماں جی کی، اماں جی تشریف لائیں اور انہوں نے آ کے دیکھا میری گائے انہوں نے ذبح کر دی۔ کہا تم نے ظلم کیا ہے، مجھے میری گائے واپس کرو۔ انہوں نے کہا اماں جی بادشاہوں سے کس نے چیزیں واپس مانگی، گئی بس گئی، نہیں میری گائے مجھے، یہی میرا گزر اوقات ہے جنگل میں اور میرے پاس ہے ہی کیا۔ بہرحال انہوں نے وہ گائے دینے سے انکار کر دیا۔ تو کسی نے اماں جی سے کہا کہ اماں بادشاہ اچھا آدمی ہے، اس تک پہنچو، وہ بادشاہ ہے تو وہ اس تک جانے لگی تو لوگ کدھر جانے دیتے ہیں، سر ابھی میٹنگ میں۔ یہ مشہور ڈائلاگ ہے نا ہمارے ملک میں، سر کیا ہے ابھی میٹنگ میں۔ وہ ایسی میٹنگ ہوتی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی، لا متناہی میٹنگ، جس سے ملنا ہے سر ملتے ہیں، جس سے نہیں ملنا تو سر میٹنگ میں۔ اماں آتی رہی، اسے وہ دھتکارتے رہے۔ تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ یہ جو جنگل ہے نا، اس سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ فلان نہر کے اوپر پل ہے، بادشاہ وہاں سے گزرے گا، صبح وہاں کھڑی ہو جانا، ان سے پوچھے بغیر بادشاہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنا۔ تو وہ اس پل پہ کھڑی ہوئی، جب بادشاہ سلامت کی سواری وہاں پہ پہنچی تو وہ آگے بڑھی اور اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ایک پہلا ہی جملہ کہا بادشاہ اس پل پہ فیصلہ کرنا ہے کہ پل صراط پہ کرنا ہے۔ اس نے کہا اماں کیا ہوا کیا؟ میری ایک گائے تھی، تیرے کرندے کھا گئے اور مجھے دے بھی نہیں رہے، اب میرا تو کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہے، فیصلہ یا یہاں مکا لے، نہیں تو اللہ کے یہاں اس پل پہ میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ وہ سواری سے نیچے اترا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے پہلا فرمان یہ جاری کیا کہ اماں کو اس کی ایک گائے کے بدلے میں 70 گائے فوری طور پہ ادا کی جائے۔ وہ دی اور پھر اماں سے کہا کہ اماں خدا کی قسم مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس پل کے لیے کچھ بچا کے رکھوں، وہاں تو پہلے ہی بڑا بوجھ ہے میرے اوپر، وہاں میرے سامنے نہ آنا، بس اپنی زبان سے کہہ دے کہ اب میں راضی ہوں۔ اس اماں نے کہا ہاں اب میں راضی ہوں۔ تو بادشاہ سلامت وہاں سے گزرے، امام عادل، جس انسان کو اللہ تعالیٰ جتنا عہدہ اور منصب عطا فرماتے ہیں نا، اتنی اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ میں نے سنا کہیں سے، خود میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے، میں نے یہ بات سنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ محتاط تھے کہ ایک یہ بات پڑی ہوئی ہے، اگلی بات جس کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں، ایک نہر کے کنارے پہ ایک جھونپڑی تھی، آپ کہیں سے واپس آ رہے تھے مدینہ سے بہت دور، چونکہ مدینہ میں تو نہر نہیں ہے نا، یہ ادھر شام، عراق، اردن، ادھر ہیں نہریں، مصر۔
تو وہاں پہ ایک جھونپڑی تھی، حضرت عمر نے کہا کہ چلتے ہیں ذرا رعایا کی حالت دیکھ لیتے ہیں۔ اماں جی تھی وہاں پر بھی، السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام۔ اماں نظام کیسا چل رہا ہے؟ کدھر ٹھیک چل رہا ہے؟ کوئی نظام نہیں، سب مر گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے۔ کیوں؟ عمر ٹھیک حکمران نہیں ہے؟ عمر سے تو میں اللہ کے ہاں پوچھوں گی، میری حالت دیکھو، بوڑھی ہوں، غریب ہوں، اس جھونپڑی میں ہوں، اور عمر کو کوئی میرا خیال ہی نہیں ہے۔ اماں آپ نے عمر کو کہا، آپ اتنا شکوہ کاری، کبھی گئی ہیں عمر کے پاس؟ گئی ہیں، کہا ہے، کوئی بات ان تک پہنچائی ہے؟ اس نے کہا اگر عمر کو اپنی رعایا کی حالت خود پتہ نہیں ہے تو عمر کو حکمران رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ پھر مزید کوئی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی، روتے روتے واپس آئے، بیت المال سے اپنے کندھے پہ اس کی ضروریات زندگی کو لادا اور اس کے گھر تک پہنچایا اور کہا کہ اماں میں ہی عمر ہوں، کیا اب راضی ہو؟ کہا عمر اللہ تو اس سے راضی ہو جائے، تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، ان کے بیٹے نے انہیں خواب میں دیکھا، یہ بات ہے جو میں نے پڑھی نہیں ہے، سنی ہے کہیں سے۔ ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابا جی آپ تو ماشاءاللہ بڑے عادل تھے، منصف تھے، کیا بنا؟ کہتے ہیں بیٹا اس گمنڈ میں نہیں آنا، اللہ نے ایک چیز پہ میری سرزنش کی۔ وہ کیا تھی؟ کہ ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس پل سے ایک بکری گزر رہی تھی، اس کی ٹانگ اس ٹوٹے ہوئے پل میں پھنسی، اس نے زور لگایا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ تو نے ان کا راستہ ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ تو گلبرگ سے آگے جب ہم لوگ آتے ہیں نا، تو جو حالت ہم لوگوں کی ہوتی ہے نا، تو دل میں یہ آتا ہے کہ اگر ٹانگ ٹوٹنے پہ اللہ پوچھیں گے تو یہ جس اذیت میں ہمیں ڈالا ہوا ہے کہ اللہ نہیں پوچھیں گے؟ یہ چیزیں آتی ہیں احساس سے، جب انسان کے اندر اللہ کا خوف اور رعونت نہ ہو، غرور اور تکبر نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اپنی ملکیت اور میراث نہ سمجھے، پھر اس میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ میں بڑے اچھے اچھے حکمران گزرے، خلفائے راشدین کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اگر آپ پڑھیں، اتنا سنہرا، اتنا پرامن کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی کافر نے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کیا، 19 سال تک ہمت ہی نہیں ہوئی کسی کو۔ اور خوشحالی کا عالم یہ تھا کہ ہر ایک کا بڑے بڑے لوگوں کے گھر تھے، ہر بندہ امیر تھا، فتوحات ہو رہی تھی، بیت المال بھرا ہوا تھا، لوگوں کو مل بھی رہا تھا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز، عادل حکمران، کیا ہی شان تھی ان کی کہ ایک بھیڑیا، ایک عام آدمی، شہر سے کوسوں دور جنگلوں میں بکریاں چرانے والا ایک عام آدمی بھیڑیا آیا اور اس نے اس کی ایک بکری اٹھا لی۔ جب اس نے بکری اٹھائی تو یہ جو تھا نا چرواہا، یہ رونے لگ گیا۔ کسی نے کہا یار ایک بکری، یہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں بکری کے جانے پہ نہیں رو رہا، مجھے ڈر ہے کہ خلیفۃ المسلمین کا کہیں انتقال نہ ہو گیا، عمر بن عبدالعزیز۔ کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ یہ 2.5 سال میں کبھی بھیڑیے کو جرت نہیں ہوئی میری بکری پہ حملہ کرنا، کیونکہ اوپر سے انصاف ہوتا تھا، اس کا اثر حیوانوں میں بھی جاتا تھا، وہ بھی ظلم نہیں کرتے تھے۔ یقین جانیے جب پتہ کیا گیا تو عین وہ وقت تھا جب بھیڑیے نے حملہ کیا، اس سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ بڑے بڑے حکمران ہماری تاریخ میں آئے۔ ہارون الرشید زبردست آدمی تھے، اللہ نے بہت بڑی سلطنت دی تھی، سلطنت عباسیہ۔ ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے گڑبڑ بھی کی، عقائد مسلمانوں کے جو مذہب تھا اس کے ساتھ بھی انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی، علماء پہ ظلم بھی کیے، لیکن ہارون الرشید علماء کے بہت قدردان۔ دیکھیں ان کی بیوی، جب بیوی کے دل میں اتنا خوف خدا ہے کہ حاجیوں کو پانی کا مسئلہ تھا تو اس نے نہر زبیدہ، بیوی تھی ان کی، محل کے اندر 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جب قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ آخر محبت تھی قرآن سے، رعایا کی فکر تھی، وہ لوگ نکلتے تھے باہر، جو آدمی جرا کرتا بات کرتا سنتے تھے اس کی۔ اورنگزیب عالمگیر 94 سال عمر ہوئی آپ کی، 94 سال۔ ان 94 سالوں میں 49 سال یہ حکمران رہے اورنگزیب عالمگیر، اور ان 49 سالوں میں 25 سال دہلی نہیں آئے جہاد، 25 سال مرہٹوں سے لڑتے رہے۔ اگر اس طرح کے حکمران نہ ہوتے تو یہ ہندو جو آج تک ہمیں ہضم نہیں کر سکے، 75 سال ہو گئے، یعنی اتنے گرے ہوئے یہ لوگ ہیں، اتنے گرے ہوئے کہ انہوں نے کھیل کے اندر بھی وہی سیاست، وہی دشمنی۔ آپ اندازہ کریں، کبھی پانی روک لیتے ہیں، پھر روک کے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بچگانہ ذہنیت۔ یار دشمنی کرنی ہے تو مردوں کی طرح کرو،
آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا واسطہ ان سے تھا، اور اس وقت تو مسلمان کم تھے، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ سچا مذہب ہے، سچے مذہب کے ماننے والے، اللہ نے اولادوں میں بھی برکتیں دی ہیں۔ انڈیا والے یہ بھی پریشان ہیں کہ جب ہندوستان پاکستان الگ ہوئے تو ہندو تھے 92% اور باقی سارے تھے 8%۔ اس وقت ہندو رہ گئے 80% اور باقی مسلمان سب سے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ جو برما میں جو لڑائی نا، برما میں بھی بنیادی لڑائی یہی ہے۔ بدھ مت جو ہے نا، بدھ بخشو اس کو کہتے ہیں بھیک مانگنے والا، یعنی ان کو جو ان کا بڑا تھا اس نے یہ نظریہ دیا ہے کہ پیٹ کے لیے محنت نہیں کرنا، پیٹ کے لیے محنت کرنا یہ مذہب نہیں ہے۔ تو پیٹ کے لیے کیا کرنا ہے؟ پیٹ کے لیے بھیک مانگنی ہے۔ کپڑے وہ 2 پہنتے ہیں، وہ پنک سے کلر کے، تو اب سلے سلائے کپڑے بھی نہیں پہننے، اس کے لیے بھی کسی درزی کے پاس جانا پڑے گا۔ تو بدھ بخشوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود تو شادیاں کرتے نہیں، مذہب نے روکا ہوا ہے۔ مسلمان ماشاءاللہ 4 کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد برما میں بڑھ رہی ہے، تو انہیں ڈر ہے کہ یہ زیادہ ہو جائیں گے اور ہم سے حکومت چھین لیں گے، اس لیے وہ ان کو مار رہے ہیں، حکومتی سطح پہ مار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری تاریخ کے اندر بڑے زبردست قسم کے حکمران بھی اللہ نے دیے۔ تو اورنگزیب، عالمگیر ان سب سے لڑتے رہے، اگر وہ انہیں انگیج نہ رکھتے تو حکومت نہ کر سکتے۔ برے صغیر انگریزوں سے پہلے ہی ہندو مرہٹے اور یہ جاٹ اس طرح کے لوگ لے جاتے، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ سفید لباس پہنتے تھے، اور ایک انگریز نے لکھا ہے کہ کھڑے کھڑے میں نے ان کو دیکھا، سائل آتے وہ دستخط کرتے اور وہیں پہ ان کے مسائل حل کرتے اور انہیں بھیجتے۔ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ عدل کرنے والے تھے، انصاف کرنے والے تھے۔ جب دنیا سے گئے تو کیا پراپرٹی چھوڑی؟ 16 روپے ایک، 300 روپے ایک۔ 300 کہا کہ یہ میں نے قرآن لکھ کے بنائے، انہیں صدقہ کر دینا، قرآن کی اجرت میں علماء کا اختلاف ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے۔ 16 روپے میں میری تجہیز و تکفین کرنا، بس یہی میری وراثت ہے۔ پیچھے والوں کے لیے 49 سال حکومت کر کے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے۔ ہماری تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سنہری رکھا ہے۔ تو پہلا ہے امام عادل، دوسرے نمبر پہ وہ نوجوان جو اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت اچھی لگتی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی کی عبادت پیغمبرانہ عادت ہے، نبیوں والی صفت ہے جوانی میں عبادت کرنا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں جمعے میں اکثر دیکھتا ہوں نا ممبر سے بیٹھ کے، تو پہلی صف بزرگ اونٹ کا ثواب لینے والے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد بچے، پھر اس کے بعد کوئی بس گھومتے پھرتے۔ یعنی جتنے ہمارے ملک میں نوجوان ہیں 60% ہے نا، غالباً 60% سے زیادہ ہیں، یعنی ہماری آبادی میں نوجوان زیادہ ہے، لیکن ہماری مسجدوں میں نوجوان نہیں ہوتے۔ اور ہم نے عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد کا وقت رکھا ہوا ہے کہ جب سرکاری محکمہ حکومت کہتی ہے جاؤ تم کسی کام کے نہیں، ریٹائرمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے کام کے نہیں ہوں تو ہم سمجھتے ہیں اس کے بعد حج کرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کو راضی کر کے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے اگر بڑھاپے میں کسی کو دے دے، ورنہ آج کل بڑے بڑے بوڑھے کھوسٹ قسم کے یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں، ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں، اپنی آخری عمر بھی وہ شیطان کی مکمل شیطان کے ساتھ دوستی نبھا کر گزار رہے ہیں۔ تو اگر بڑھاپے کے اندر بھی اللہ رب العزت کسی کو اپنے گھر آنے کی توفیق دے دے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں جو آدمی توبہ کر کے اپنا وقت اللہ کے سامنے گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ پیغمبرانہ شان ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو چیر پھاڑ کر کھانے والا بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا نا۔ وہ نوجوان جو اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ کا VIP ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں اسے جگہ ملے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں وہ محبت شامل نہیں ہے کہ کہتی ہیں جی ان کو تو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے، اور موصوف کہتے ہیں اس کو تو میری بہن ہے۔ بھائی جسے اللہ نے بہن بنایا وہی بہن ہے، خود اپنے ہاتھ سے تراش خراش کے بہنیں نہیں بنتی، یہ شیطان کے حربے ہیں۔ یہی بہن سے شروع ہونے والا عقیدت کا سفر، اس کا اینڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے۔ یعنی آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے، کیوں؟
یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس کی نماز بڑی اچھی لگتی ہے، مجھے اس کا صدقہ خیرات بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو وہ لوگ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، ہمارے محبتیں ہیں، ایک تو یہ میں نے کہہ دی نا، ان کو میں نے بین بنائے ہوئے، اور دوسری محبت یہ ہے کہ جب کوئی V8 سے اترتا ہے نا تو دل چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرے، میں اس سے کروں کہ کہیں کام آ جائے گا، کہیں کوئی وزیر مشیر ٹکر جائے تو اس کے ساتھ تصویر بنا کے ہم ریفرنس کے لیے رکھتے ہیں، کل کہیں ملے گا میں یہ دیکھیں سر یہ آپ کھڑے تھے، میں نے بھی اپنا سر گھسایا ہوا ہے، دیکھیں میرا سر آپ کو نظر آ رہا ہے نا گول۔ تو ہماری یہ والی محبتیں، ہماری محبتیں خود غرضی پہ مشتمل ہیں کہ کبھی یہ کام، یقین کریں 99% لوگ کہتے ہیں یار میں نے ذرا اچھی رکھی ہوئی ہے، کبھی کام آ جائے گا، اگر اس پہ رکھو گے نا وہ کام بھی نہیں آئے گا، ضائع ہوگا۔ اس سے اللہ کے لیے محبت کرو کہ اللہ کا بن جائے، اللہ نے اتنی دنیا دی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے VIPs میں شامل کرے گا۔ تو کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا، ایک امام عادل، دوسرا وہ نوجوان جو اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اور تیسرا وہ لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، چوتھا وہ نوجوان جسے کوئی حسین و جمیل خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اس کے جواب میں کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے پاس ایک نوجوان میرا دوست تھا، مجھ سے چھوٹا تھا لیکن بیچارہ بہت محبت کرتا تھا میرے سے، شروع کی بات ہے، ابھی بھی کبھی کبھی رابطہ رہتا ہے۔ اس نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا، یقین جانیے میں آج تک اس واقعے کو فراموش نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے میرے دوست تھے، کچھ پیسہ تھا، والد صاحب بڑی جائیداد چھوڑ کے گئے تھے، مجھے ایک مہنگے ہوٹل میں لے گئے، کھانا کھاتے ہیں تو پلان ان کا کوئی اور تھا، ہم نے کھانا شانا پتہ نہیں آرڈر کیا یا نہیں، ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، الگ تھلگ جگہ تھی، تو تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک کر کے وہ دوست نا اٹھنا شروع ہو گئے، میں ادھر گیا، میں سگریٹ پی کے آتا ہوں، میں واش روم جاتا ہوں، میں اکیلا رہ گیا، تو ایک خاتون اندر داخل ہوئی اور وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، انہوں نے گپ شپ شروع کی۔ پہلے میں نے پوچھا شاید کوئی بات ہوگی، تو بعد میں مجھے لگا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ کہتا ہے آپ یقین کریں میرا کہ میں نے اس سے کہا کہ خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ، میں نے کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں نے کہا اگر تیرا کوئی اور کام نہ ہونا، نماز پڑھتے رہنا، فرائض پورے کرنا، اس واقعے کو سنبھال کے رکھ، انشاءاللہ تیری نجات اور تیری مغفرت کے لیے یہ کافی ہوگا۔ یہ دور کی بات نہیں، 2015 16 یا 14 میں اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ وہ نوجوان جسے کوئی خاتون گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ جواب دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بھی اللہ کے VIPs میں ہیں۔ اللہ کے عرش کے سائے میں جو کرسیاں ہوں گی نا، یہاں میں سٹیج پہ تھوڑی سی جگہ مل جاتی ہے، وہ بڑے بڑے لوگ نا کیمروں میں دیکھیں آپ، ان کے سٹیج پہ ایسے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، چل تو پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، پتہ نہیں کیا سسٹم بنا ہوتا ہے، کہیں سٹیج ٹوٹ جاتے ہیں کہ میں سامنے نمایاں بن جاؤں۔ یہ کیا نمایاں؟ تھوڑی دیر کا سٹیج پھر ختم، اللہ کے عرش کے نیچے جو جگہ ہوگی نا، اس سے نمایاں جگہ کوئی نہیں، اس سے بڑی عزت کا مقام کوئی نہیں۔ کیوں کہ یہاں بیٹھنا ہی کامیابی کی سند ہے، کامیابی کی مہر ہے۔ تو وہ مرد جسے کوئی خاتون گناہ کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دے، وہ بھی اللہ کے VIPs میں ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ 5ویں نمبر پہ وہ آدمی جو صدقہ کرے اپنے دائیں ہاتھ سے اور بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ آج ہمارے ہاں سیلاب آیا نا، تو لوگ ایک چائے کا کپ دیتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں ذرا تصویر بنانا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ صدقہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور ایسے جو خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کی تصویریں بناتے ہیں، آپ نوٹ کریں ان کو، سرچ کریں ان پہ، یہ کسی نہ کسی وقت سیاست میں آ جاتے ہیں، اپنے اس کمبل، رضائی، آٹے کی تھیلی کا عوض ووٹ کی صورت میں مانگ کر اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان غریبوں کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے یہ اپنے لیے طاقت کا حصول کرتے ہیں، تصویروں والے۔ اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جن کے بل بوتے پہ غریبوں کے چولہے چل رہے ہیں، اور اس غریب کو بھی پتہ نہیں ہے دینے والا کون ہے۔ اس کا بھی ملازم آ کے راشن چھوڑ جاتا ہے، بھیجا کس نے ہے، کھانے والے کو مدتوں پتہ نہیں چلتا، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو راشن نہیں آتا۔ یہ آنے والے ایک سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ جو دے رہا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ 6 نمبر پہ وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، اور اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرے کہ اللہ کی محبت میں دل اس کا ڈوب جائے اور محبت الہی میں اس کے آنسو نکل آئیں۔ اللہ پاک ان آنسوؤں کو اٹھا کر سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اور قیامت کی ان ہولناکیوں میں اللہ پاک ان 2 قطروں کے عوض میں، تو میری محبت میں رویا تھا نا، میری محبت میں میرا ذکر کرتے ہوئے ادھر آ، تو کدھر جا رہا ہے؟
وی آئی پیز اللہ کے عرش کے نیچے، جب سارے لوگ بلک رہے ہوں گے اور یہ اللہ کے وی آئی پیز۔ اور چھٹے نمبر پہ وہ شخص کہ جسے مسجد سے محبت ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کا دل مسجد میں معلق رہے، مطلب یہ ہے کہ باہر جائے، جسم باہر جائے، روح مسجد میں رہے کہ کب وقت آئے گا میں دوبارہ مسجد میں جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آ کے بیٹھے اور شکوہ ہو جی میں تو ادھر نماز نہیں پڑھتا، مولوی صاحب رکوع اتنا لمبا کرتے ہیں، میں نہیں پڑھتا ادھر نماز، آج تو قیام میں بہت زیادہ پڑھ دیا میں نہیں۔ یہ بگانے اللہ کی طرف سے بگانے کے بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ پسند نہیں کرتے ایسے بندے کو اپنے گھر میں۔ یہ وہ نہیں کہہ رہا ہوتا، اس کی زبان میں کوئی شیطان بول رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ اللہ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ تو 7 لوگ خوش نصیب ہیں، 7 عمل خوش نصیبوں والے ہیں قیامت کی ہولناکیوں میں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں مجھے اور آپ کو بھی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے حقیقی وی آئی پیز ہمیں بھی بنا دے کہ جب ہم وہاں بیٹھے ہوں لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہوں جی وہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل عزت اور کامیابی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا کما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔